اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ طریقۃ ثالثہ اذا كانت لدینا روایت واحدہ وصلتنا بطریقین مختلفین وكل منهما يشتمل على ضعف من ناحیة خاصة فبالامکان التلفیق بین الطریقین والحصول على طریق ثالث۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ جب کبھی ایسا ہو، اور مثال جو شیخ طوسی کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ شیخ طوسی نے چونکہ اپنی تہذیبین کے آخر میں جو ہے وہ مشیخہ کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ایک کتاب لکھی الفہرست جس میں علماء شیعہ جو اصحاب ائمہ معصومین تھے اور وہ صاحب کتب تھے ان کا تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلا طریقہ یہ بتایا تھا کہ اگر مشیخے میں آپ کو کوئی ضعف ملے تو اس کے ضعف کو دور کرنے کے لیے اگر وہی سند جو ہے کیا ہے صحیح طریقے سے فہرست میں مل جائے آپ کو تو اس سے اس کی ضعف دور ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہا تھا کہ اگر مشیخہ والی سند ہے وہ بھی ضعیف ہے، فہرست والی سند ہے وہ بھی ضعیف ہے، پھر بھی آپ جو ہے چونکہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایتوں کی ایک اہمیت ہے، ٹھیک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ضعف اور صحت کے چکر میں جو ہے کیا ہے مثلا جو وحی الہی کا جو ہے وہ مطلب مرکز تھا وہ ہم سے دور ہو جائے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ جہاں زیادہ ہو سکے صحیح کرنے کی، ٹھیک ہے، کہ کیا اور کوئی صحیح راستہ ہے کہ نہیں۔ تو کہا تھا کہ تو پھر اس کے بعد جو ہے طریقے ذکر کر رہے تھے، علامہ مجلسی کا طریقہ، ٹھیک ہے، مقدس اردبیلی کا طریقہ انہوں نے ذکر کیا تھا۔ آج تیسرا طریقہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی روایت ایسی ہے کہ جس کے دو طریقوں میں ضعف ہے تو آیا کوئی تیسرا طریقہ ہے اس کے صحیح کرنے کا یا نہیں ہے، تو اسی کو ذکر کرنے لگے۔ آج طریقہ ہے ثالثہ ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اذا كانت لدینا روایت واحدہ، یہ بات کے ساتھ چلیں گے مطلب زیادہ پڑھیں گے۔ جب ہمارے پاس ایک روایت ہو، ٹھیک ہے، وصلتنا بطریقۃ مختلفین، جب ہمارے پاس کوئی ایک روایت دو مختلف طریقوں سے پہنچے، وکل منہما یشتمل علی ضعف، اگر دونوں میں سے ایک صحیح اور ایک ضعیف ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ صحیح والے کو لے لیجیے، لیکن اگر دونوں ہی کے دونوں کیا ہوں مشتمل بر ضعف ہوں، وکل منہما یشتمل علی ضعف من ناحیۃ خاصہ، اور دونوں میں کیا ہے ضعف پایا جاتا ہے۔ اس والے روایت میں دیکھا تو اس کی سند میں جو کہ مثلا فلاں ہے جو ضعیف ہے، دوسری میں دیکھا کہ فلاں کسی اور جہت سے ضعیف ہے، تو کیا کریں گے؟ فبالامکان التلفیق بین الطریقین، پھر بھی ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم دونوں طریقوں میں، تلفیق کہتے ہیں جمع کرنے کو، مصالحت کو، پھر بھی ہم دونوں طریقوں میں جمع کر سکتے ہیں، والحصول علی طریق ثالث، اور ایک تیسرا طریقہ جو ہے کیا ہے اپنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں۔ مثال ذالک ان الشیخ الطوسی رحمہ اللہ روا روایتا بسند التالی، ٹھیک ہے، شیخ طوسی نے مثلا اس سند سے کوئی روایت نقل کی، کیا المفید، شیخ مفید نے سنا کس سے؟ شیخ مفید سے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے احمد ابن محمد عن ابی عن سعد بن عبداللہ عن احمد ابن محمد بن الحسین عن الحسن عن زرع عن سماع عن الامام الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے، یہ سند ہے۔ ونفس روایہ رواہ الکلینی کما یلی، اور اسی روایت کو شیخ کلینی نے بھی اپنی کتاب میں اس سند کے ساتھ نقل کیا، محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد بن علی ابن اسماعیل عن عثمان ابن عیسیٰ عن زرع عن سماع عن الامام الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے۔ ان الطریق الاول یشتمل علی ضعف من ناحیۃ احمد ابن محمد الذی یروی عنہ المفید، ٹھیک ہے، پہلی والی طریقے میں احمد ابن محمد نامی شخص ہے کہ جس سے شیخ مفید روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لأنه احمد بن محمد بن الحسن بن ولید الذی هو من مشایخ الاجازہ ولم تثبت وثاقته، یہ احمد بن محمد بن الحسن بن ولید جو ہیں یہ مشایخ اجازت تو ہیں، ٹھیک ہے، مگر ان کی وثاقت کہیں پر نہیں ہوئی ہے۔ تو اگر آپ اس والی بات کو مانیے کہ جو بھی مشایخ اجازت ہے وہ کیا ہے ثقہ ہوتا ہے، تو پھر تو بات صحیح ہے، لیکن مصنف نے اس کو نہیں قبول کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب مسئلہ کیا رہا؟ مسئلہ یہ رہا کہ محمد بن الحسن بن ولید کی جہت سے اس روایت میں ضعف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے والے طریقے میں، ٹھیک ہے، شیخ طوسی والے میں، ہاں شیخ طوسی جو مفید سے پہنچ رہے ہیں، ٹھیک۔ وہ اما طریق الثانی، جہاں تک دوسری والا طریقہ جو کلینی والا ہے، فهو یشتمل علی ضعف من ناحیۃ علی بن اسماعیل، تو اس میں جو کہ علی بن اسماعیل نامی شخص ہے، واضح کہ جس کے اندر ضعف پایا جاتا ہے۔ تو اب مسئلہ کیا مطلب کیا ہے کہ دونوں سندوں میں دو الگ الگ شخص کے ذریعے سے کیا ہے ضعف ہو گیا، ٹھیک۔ اما الضعف الموجود في الطريق الاول فيمكن التغلب عليه باعتبار ان المحظور الذي يولده وجود احمد بن محمد بن حسن هو الشك في ان والد احمد بن احمد هل حدث حقا ولده احمد بالحديث المذكور
او ان احمد تقول علی والدہ. تو یہاں پر مسئلہ کیا تھا پہلے والے میں یہ بات جو مسئلہ جو مطلب جو ضعف کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ احمد ابن محمد نے جو روایت کی ہے تو وہاں پر دو احتمال ہیں. کیا احمد ابن محمد کو واقعی ان کے والد نے، جو کو اپنے باپ سے انہوں نے روایت کی، کیا واقعی ان کے والد نے وہ حدیث نقل کرائی تھی، کہا تھا کہ مطلب اس حدیث سنائی تھی، اور تقول علیہ، یا پھر یہ کہ نہیں انہوں نے خود گڑھ کے نسبت جو اپنے باپ کی طرف دے دی. ان شاء اللہ ہاں دیکھیے گا. تو شک کیا ہے اس میں؟ شک یہ کہ فی ان والد احمد هل حدث حقا ولدہ، کیا واقعی جو ہے کیا ہے یہاں پر یعنی انہوں نے حدیث بیان کی اپنے بچے کے، اپنے بیٹے کے لیے کہ وہ نقل کر دیں، ٹھیک ہے. او ان احمد تقول علی والدہ، یا پھر نہیں بلکہ احمد نے اپنے والد کی طرف کیا ہے حدیث گڑھ کے کوئی جھوٹی نسبت جو ہے اپنے والد کی طرف دے دی. تقول کہتے ہیں یعنی آپ نے کوئی بات نہیں کہ میں کہہ دوں کہ یوسف بھائی نے یہ بات کہی ہے، ان شاء اللہ ہاں، نہیں کہلوا لینا جبکہ آپ نے یہ بات نہیں. تو یہ کہنا کیا بیٹے نے باپ سے زبردستی کہلوا لیا اس بات کو جبکہ باپ نے ایسا کہا نہیں. ٹھیک. ونسب الیہ حدیث کذبا وزورا، اور جھوٹے جو نسبت جو کہ آپ نے باپ کی طرف دے دی. بیٹے ہیں تو بھائی باپ سے سنا ہی ہوگا، مثلا کیا ہے اس طرح کی بات. فإن أحمد لو كان ثقة فبواسطة وثاقته يمكن أن نحرز أن والده قد أخبره بالخبر. اب آئیے، اب اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ احمد جو بیٹا ہے جس کے متعلق جو کیا ہے گفتگو ہو رہی ہے، شک ہے، اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ احمد جو کیا ہے موثق ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ احتمال بھی ختم ہو جائے گا کہ اس نے جھوٹی نسبت اپنے باپ کی طرف دی ہے. ٹھیک ہے ہاں. تو کیا ہوگا؟ یمکن ان نحرز ان والدہ قد اخبرہ بالخبر، تو ہم یہ احراز کرنا ہمارے لیے بیان ہو جائے گا کہ ہاں واقعی ان کے والد نے ان سے بات کہی ہے، یعنی خبر یہ سنائی ہے. ولم یتقول علی، اور انہوں نے زبردستی اپنے باپ کی طرف اس چیز کی نسبت نہیں دی ہے. وحیث لم نحرز وثاقتہ فنحتمل تقولہ علی والدہ. اب یہاں مسئلہ کیا ہے کہ مسئلہ یہ کہ ہم ان کی وثاقت کے احتمال نہیں دے رہے ہیں. ہاں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی بھی یہ شک باقی ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ احمد نے کوئی بات کہہ کے نسبت اپنے باپ کی طرف دے دی ہو. ان شاء اللہ. والمشکلۃ من هذه لا يمكن التغلب علیہ بواسطۃ طریق ثانی. ٹھیک ہے. اب یہ جو مشکل تھی، ٹھیک ہے، یہ شک والی کہ باپ نے واقعی حدیث سنائی یا بیٹے نے یوں ہی نسبت دے دی، کہہ رہے ہیں دوسرے والے طریقے کو جب ہم دیکھیں گے سند ثانی کلینی والی، تو اس سے ہم اس پر غلبہ پا سکتے ہیں. فإن المفروض أن الكليني في الطريق الثاني يقول عن محمد بن يحيى قد حسني بالحديث المذكور من دون تخلل احمد في الوسائل. ٹھیک ہے. اور دوسرے طریقے میں کیا ہے، کلینی یہ کہتے ہیں کہ محمد بن یحییٰ نے یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر واسطے میں احمد جو کہ محل شک ہے وہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شک کیا ہو رہا تھا کہ واقعی یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، کہی ہے کہ نہیں، تو شیخ کلینی کہہ رہے کہ ہاں یہ حدیث کہی ہے. بات واضح انشاءاللہ. وَأَمَّا الضَّعْفُ فِي الطَّرِيقِ الثَّانِي الَّذِي هُوَ مِنْ ناحِيَةِ علی بن اسماعیل. ٹھیک بات ہے انشاءاللہ. تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ وہ حدیث جو ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے. وَأَمَّا الضَّعْفُ فِي الطَّرِيقِ الثَّانِي، یہی بات دوسری والے طریقے میں کلینی والے میں جو ضعف ہے علی بن اسماعیل کے ذریعے سے، فَيُمْكِنُ التَّغَلُّبُ عَلَيْهِ بِوَاسِطَةِ الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ. تو یہاں پر بھی دوسرے پہلے والے طریقے سے اس کے وسیلے سے اس کو بھی صحیح کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. فَإِنَّهُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ محمد بن یحییٰ قد حدث الکلینی بالخبر، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ محمد ابن یحییٰ نے اس خبر کو، اس حدیث کو سنایا ہے، ٹھیک ہے، فناخذ بطریق الاول، تو ہم پہلے طریقے کو لے لیں گے. ويحصل بذلك التغلب على المحظور من ناحیۃ علی بن اسماعیل. اور اس طریقے سے کیا ہوگا کہ علی بن اسماعیل کے متعلق جو شک ہو رہا تھا کہ واقعی یہ حدیث کہیں نسبت تو نہیں دے دی علی بن اسماعیل نے جھوٹی، ٹھیک ہے، تو اس کے موثق کا سہارا لے کے اس کی ضعف کو دور کر دیں گے، اور اس کے موثق کا سہارا لے کے اس کے ضعف کو دور کیا جا سکتا ہے. وبعد هذا التلفیق، یعنی وبعد هذا التجمیع والمصالحہ بین السندین يمكن الاخذ بالرواية. اس طریقے سے ہم روایت کو اخذ کر سکتے ہیں. بس انشاءاللہ. ويرد ذلك أننا نحتمل أن أحمد بن محمد بن الحسن قد اختلق رجال السند الذين بينه وبين الإمام، ولا نريد أن ندعي بهذا أنه اختلق الرواية، بل ندعي أن من المحتمل اختلاف أهل السند، وما فلا يبقى بأيدينا إلا سند الثاني، والمفروض وجود علي بن إسماعيل فيه الذي لم تثبت وثاقته. انہوں نے اشکال کیا اس بات پہ کہ بھئی آپ یہ جو طریقہ بتا رہے ہیں، یہ طریقہ آپ کا اس وقت درست ہوتا نا کہ جب ہمارا اشکال یہ ہوتا کہ جب ہم یہ کہتے کہ اس نے احمد ابن محمد نے کیا کیا ہے، حدیث گڑھ لی ہے. ہمارا مسئلہ حدیث کے متعلق نہیں ہے. آپ دوسرے اس کے سہارے سے، دوسری سند کے سہارے سے، یعنی شیخ توسی والی حدیث سند کو
شیخ کلینی کی سند سے آپ درست کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں شیخ کلینی والی سند کو کی نسبت سے آپ درست یہ کہہ رہے ہیں جواب میں کہ ہمارا اشکال حدیث کے متعلق نہیں ہے، ہمارا اشکال تو خود سند کے اوپر ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ احمد بن محمد نے حدیث نہیں گڑھی ہے، جو آپ ان کے ساتھ کہا کہ یہ حدیث تو انہوں نے بھی نقل کی ہے لہٰذا صحیح ہوگی، کہا نہیں، ہمارا اشکال یہ ہے کہ انہوں نے سند گڑھ لی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو مطلب پھر یہ اعتراض ہمیں ہمارا باقی ہے. اننا نحتمل ان احمد بن محمد الحسن کہ احمد بن حسن کیا کیا قد اختلف رجال سند، اس نے کیا کیا مطلب رجال سند کو گڑھ لیا ہے جو کہ اس کے درمیان احمد بن محمد اور امام کے درمیان میں الذین بینہ و بین الامام علیہ السلام. ان شاء اللہ ولا نريد ان ندعي بهذا ان اختلق الروايه، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس نے روایت جو کیا ہے گڑھ لی ہے، بل ندعي ان من المحتمل اختلاقه السند. ہاں وہ تو حدیث تو صحیح ہے لیکن اس نے کیا کیا ہے مثلا سند کو گڑھ لیا ہے. وما هو فلا يبقى بأيدينا الا سند ثانی، تو اس طریقے سے کیا ہے فقط ہمارے پاس سند ثانی ہو گئے. کس کی سند؟ کلینی والی، ٹھیک ہے. والمفروض وجود علی بن اسماعیل فیہ الذی لم تذکر. اچھا دوسری والی سند کا ہے تو کیا وہ کافی ہے؟ کہہ رہے نہیں وہ بھی کافی نہیں. کیوں؟ اس سے کہ اس میں علی بن اسماعیل ہے، وہ بھی ضعیف ہے. بتا دو انشاءاللہ. تو یہ طریقہ سارے ہمارا اعتراض. طریقۃ المیرزا محمد الاسترابادی، ٹھیک ہے، یہ اخباریوں کے ہیڈ ہے. ذکر علی میرزا محمد الاسترابادی صاحب الکتاب الرجالی المعروف بمنہج المقال طریقۃ لتصحیح بعض الاسانید الضعیفہ. انہوں نے بھی جو ہے کیا ہے ایک سند ایک طریقہ جو ہے ذکر کیا ہے ضعیف سند کے اس کے ضعف کو دور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اسانید ضعیفہ کے، ٹھیک ہے، ضعف کو دور کرنے کا. اور محصل ہوا اس سند ان کے طریقے کا خلاصہ یہ ہے کہ ان طریق الصدوق الی عبید ابن زرارہ کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، مثلا ضعیف بسبب وجود الحکم بن مسکین، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ شیخ صدوق نے جو زرارہ تک کے سند ذکر کی ہے اس میں ایک ضعف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ کیا؟ حکم بن مسکین نامی شخص جو ہے وہ ضعیف ہے، ٹھیک. ويمكن استخراج طریق صحیح للصدوق الى عبید بعد توجہ الى امرین. اب جب یہ ضعف پایا جاتا ہے کس کے ذریعے سے؟ حکم بن مسکین، ان شاء اللہ. تو اس ضعف کو ہم کیا ہے دو چیزوں پر اگر ہم متوجہ ہیں، دو امر پر، تو یہ ضعف دور ہو سکتا ہے. تو پھر کیا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ شیخ صدوق عبید بن زرارہ پھر اس طریقے سے زرارہ اور امام تک کے سلسلے کو آرام سے پہنچا سکتے ہیں، کوئی مشکل اس میں نہیں ہوگی. پہلا طریقہ کیا ہے کہ ان نجاشی له طریق صحیح الی عبید حیث ذکر فی ترجمۃ عبید ما نصہ، کہ نجاشی کے پاس ایک صحیح طریقہ ہے کہاں تک پہنچنے کا؟ عبید بن زرارہ تک کا، ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نجاشی نے اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے عبید بن زرارہ کے بارے میں کہ لہو کتاب یرویہ جماعۃ عنہ. لہو یعنی کس کے لیے؟ عبید کے لیے. ہاں، کہہ رہے عبید کی ایک کتاب ہے کہ جس کتاب سے ہمارے اصحاب، ہمارے علماء جو کیا ہیں احادیث کو نقل کرتے ہیں، ٹھیک. اخبرنا عدۃ من اصحابنا عن احمد بن محمد بن یحییٰ عن عبداللہ بن جعفر عن ابی الخطاب و محمد بن عبد الجبار و احمد بن محمد بن عیسیٰ عن محمد بن اسماعیل بن بزیع عن حماد بن عثمان عن عبید بکتابہ. تو یہ کتاب کو دیکھیے، عبید کی کتاب کا سلسلہ سند کس نے ذکر کیا؟ نجاشی نے، ٹھیک. ثانی ہما، دوسرا کہ انہ اقتضى من خلال مراجعۃ طریق النجاشی الی عبید ان احد الرواة الواقعین فی طریق النجاشی هو عبداللہ ابن جعفر، ٹھیک ہے. جب ہم اس پر غور کریں گے تو یہ جو سلسلہ انہوں نے ذکر کیا ہے اس نے نجاشی نے عبید کی کتاب تک پہنچنے کا، اس میں ایک نام ہے عبداللہ ابن جعفر کا، واضح انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن جعفر وہ ثقۃ الجلیل ہیں، حمیری، ٹھیک ہے. ہاں. وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى فہرست الشیخ طوسی وجدناه يذكر طریقا له إلى عبداللہ ابن جعفر بالشکل التالی. اور جب ہم طوسی کی طرف نظر کرتے ہیں شیخ طوسی، تو شیخ طوسی عبداللہ ابن جعفر تک کے جو سلسلہ ہے وہ نقل کرتے ہیں اس طریقے سے. کیا؟ اخبرنا بجمیع کتبہ، بجمیع کتب عبداللہ ابن جعفر، ہاں، وہ روایتی، اور ان کی تمام روایتوں کو کس سے ان کی روایتیں ہم تک کس سے پہنچی ہیں؟ شیخ مفید عن ابی جعفر عن ابن بابویہ عن ابیہ و محمد بن حسن عنہ، ٹھیک ہے. تو یہ سلسلے سے اذن من خلال هذا نعرف ان الصدوق يروي بطریق صحیح جمیع روایات الحمری. اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ صدوق جو ہے کیا ہیں تمام کتابوں کو
جو تمام روایتوں کو جو نقل کرتے ہیں وہ صحیح طریقے سے نقل کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شیخ صدوق کے پاس جو سلسلہ تھا عبید بن زرارہ میں، اس میں ایک ضعف پایا جاتا تھا، لیکن عبید بن زرارہ تک جو کیا ہے نجاشی کے پاس بھی ایک طریقہ ہے، واضح انشاءاللہ. اور نجاشی کے طریقے میں جو عبداللہ ابن جعفر ہیں ان تک سلسلہ جو پہنچ رہا ہے کس کا؟ شیخ طوسی کا صحیح طریقہ ہے. تو اس طریقے سے ہم شیخ طوسی سے عبداللہ ابن جعفر اور پھر عبداللہ ابن جعفر سے نجاشی والے طریقے کو لے کے ہم صحیح طریقے تک پہنچ سکتے ہیں. اچھا، رہی بات یہ کہ یہ مسئلہ صرف ایک حدیث کے بارے میں نہیں ہو رہا ہے، دو حدیث کے بارے میں جو آپ کو اعتراض کریں، بلکہ کیا ہے فی جمیع کتبہ و روایاتہ کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. تو جب صحیح طریقہ اس کے تمام روایتوں کے متعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی حدیث پہنچ رہی تو وہ حدیث درست ہی ہوگی. اذن من خلال هذا نعرف ان الصدوق يروي بطريق صحیح جمیع روایت الحمیری. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ صدوق حمیری کے یعنی عبداللہ بن جعفر کی تمام روایتوں کو صحیح طریقے سے نقل کرتے ہیں. وباقتضاء هذين الامرين يتضمن بالامكان تحصيل طريق للصدوق الى عبید. اور جب یہ دونوں باتیں واضح ہو گئیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدوق کے پاس ایک صحیح طریقہ ہے عبید بن زرارہ تک. وہ کیا؟ لانه من خلال امر ثانی کے تحت کیا ہے عرفنا ان الصدوق يروي بطريق صحیح جمیع روایت الحمیری. دوسری طریقے سے ہم نے کیا سمجھا کہ شیخ صدوق حمیری سے ان کی تمام روایتوں کو صحیح طریقے سے نقل کرتے ہیں. وَلَمُفْرَضْ أَنَّ عَرَفْنَا فِي الْأَمْرِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْحِمْيَرِي يَرْوِي رِوَایَاتِ عُبَیدَ بِطَرِیقٍ صحیح. اور پہلے طریقے میں ہم نے کیا دیکھا کہ عبداللہ ابن جعفر حمیری جو کیا ہیں وہ عبید کی تمام روایتوں کو صحیح طریقے سے نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فَيَثْبُتُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الصُّدُوقَ يَرْوِي بِالتَّالِي بِطَرِيقٍ صحیح إِلَىٰ عُبَیدَ جَمِيعُ رِوَایَاتِهِ. تو اس طریقے سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ شیخ صدوق تمام کتابوں کو نقل کرتے ہیں کس سے؟ عبید کی تمام طریقوں کو ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے شیخ صدوق کے پاس ایک صحیح طریقہ ہے حمیری تک پہنچنے کا اور حمیری کے پاس صحیح طریقہ ہے عبید بن زرارہ تک پہنچنے کا. تو اس وجہ سے ہم جو کیا ہے پہنچ سکتے ہیں اس طریقے سے. واضح انشاءاللہ. وہ طریق الجدید ہکذا، جو نیا طریقہ ہوگا وہ اس طریقے سے ہوگا کہ الصدوق عن ابی ہے، ٹھیک ہے، وہ محمد بن حسن عن الحمیری عن ابی الخطاب و محمد بن عبد الجبار و احمد بن محمد بن عیسیٰ عن محمد بن اسماعیل بن بزیع عن حماد بن عثمان عن عبید بن زرارہ. واضح انشاءاللہ. ہاں صحیح سیرت طریق المذکورہ، یہ خلاصہ ہے ان کا طریقے کا خلاصہ ہے. ویردھا، اس پر اعتراض یہ ہے کہ انہ بہذا طریق یمکن تصحیح کل روایات ثبت وجودها فی کتاب عبید. اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ اس طریقے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس طریقے کا فائدہ ہوگا کہ کتاب عبید میں جتنی روایتیں ہیں وہ سب کی سب صحیح ہوں گی. ٹھیک ہے. وانها من جملۃ روایات الا انه كيف يمكن اثبات ان روایت نقلها صدوق في كتاب الفقيه والتي وقع في طريق الحكم المسكين هي موجوده في كتاب عبید. دیکھیے اس طریقے سے یہ بات تو سمجھ میں آ گیا، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. کیا؟ وہ یہ کہ شیخ صدوق جو ہے کیا ہیں حمیری کی تمام عبید کی کتاب کی تمام روایتوں کے نقل کرنے کی صحیح طریقہ ان کے پاس موجود ہے. کیا؟ چلیے آپ کے اس طریقے سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. لیکن مسئلہ ابھی بھی مشکل ہے پھنسا ہوا. وہ کیا؟ وہ یہ کہ وہ جس روایت کے بارے میں ہے نا، جس روایت کے متعلق ہمیں شک ہو رہا ہے، آیا یہ روایت کتاب عبید میں ہے کہ نہیں ہے، یہ کیسے ثابت ہوگا؟ کتاب عبید جو ہے اس کا کیا ہے؟ کیا مطلب؟ روایت کی کتاب ہے، اس میں حدیث مطلب سب صحیح رہتی ہے اگر یہ ثابت ہو جائے. ہاں اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کتاب یہ تو ثابت ہو گیا کہ شیخ صدوق کے پاس عبید بن زرارہ کی کتاب کے نقل کرنے کا صحیح طریقہ موجود ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو حکم بن مسکین جس کی جو یہ ضعیف روایت جس نے نقل کی ہے، آیا یہ روایت اس کتاب عبید میں موجود ہے یا نہیں، یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ بھی حل نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو ابھی بھی اشکال واقع ہے. انه بهذا يمكن تصحيح كل روایت ثبت وجودها في کتاب عبید. اس طریقے سے صحیح ہے کہ یہ سمجھ میں آ جا رہا ہے کہ عبید کی کتاب کی جو صحیح سند ہے وہ شیخ صدوق کے پاس موجود ہے. وانها من جملۃ روایات، اور یہ ان کی تمام روایتوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. ان بهذه طریقہ يمكن تصحيح كل روایت ثبت وجودها في کتاب عبید وانها من جملۃ روایاته. ٹھیک ہے. الا انه كيف يمكن اثبات ان روایت نقلها صدوق فی کتاب الفقيه. مگر مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے اس طریقے سے یہ تو تصحیح کیا جا سکتا ہے ہر روایت کے متعلق کہ جس کا وجود ثابت ہو جائے کتاب عبید میں. ٹھیک ہے. وانها من جملۃ روایاته، جس روایت کے بارے میں یہ چیز ثابت ہو جائے کہ یہ روایت کتاب عبید میں ہے تو اس روایت کی تصحیح ہو سکتی ہے آپ کے اس طریقے سے. ٹھیک ہے. الا انه كيف يمكن اثبات ان الروایت التي نقلها صدوق في کتاب الفقيه، ٹھیک ہے، والتي وقع في طريق الحكم بن مسكين هي موجود في کتاب عبید. مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ روایت
کہ جس کو حکم بن مسکین نامی ضعیف نے کیا ہے نقل کیا ہے اور اس کو شیخ صدوق میں کتاب فقی میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ روایت کتاب عبید میں موجود ہے، یعنی اس کو کیسے ثابت آپ کریں گے؟ مضبوط انشاءاللہ. والتی وقع فیہا طریق الحکم بن مسکین ہے موجود فی کتاب ومن جملۃ روایت، اور یہ روایت جو کیا ہے اسی کتاب کی روایتوں میں سے کوئی ایک روایت ہے. فإن المفروض ان صدوق نقلها بواسطة الحکم ابن مسکین، اس لیے کہ ہم نے تو فرض یہاں پر یہ کیا، دیکھا تو یہ ہے کہ اس میں ملائز الفقی میں شیخ صدوق اس روایت کو حکم بن مسکین سے نقل کیا ہے. ومن المحتمل ان الحکم بے اعتبار ثبوت وثاقت ہی، اور احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ حکم چونکہ اس کی وثاقت ثابت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ قد اختلق تلک روایہ او زاد فیہا، کہ اس روایت میں اس نے کوئی زیادتی یا اس میں اس کو پوری روایت ہی کر دی ہو. اور انشاءاللہ تو سمجھیے گا دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ چلیے آپ کے اس طریقے کا فائدہ تو یہ ہوا کہ اگر کسی روایت کے متعلق یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کتاب عبید کی کتاب میں سے ہے یہ روایت، ٹھیک ہے، تو اب شیخ صدوق کے ذریعے سے صحیح اس کو نقل کر سکتے ہیں. مگر مسئلہ یہاں پر کیا ہے، بلکہ اگر تھوڑا سا غور کیجیے تو بالکل پہلے والے کے برعکس تھا. وہاں پر کیا تھا، وہاں پر حدیث تو ثابت ہو گئی تھی مگر یہ سند جو ہے کیا ہے وہ ہے کہ نہیں ہے، اسی طریقے میں اس میں ضابطہ تھا وہ ثابت نہیں ہو پایا تھا. یہاں پر کیا ہے کہ سند تو ثابت ہو گئی مگر جو کیا روایت ثابت ہے. ہاں یہ کیسے آپ ثابت کریں؟ اجل لو فرض ان الصدوق قد اخذ الروایہ من کتاب الحمیر لا من کتاب عبید تمت المذکورہ. ہاں اگر یہ ہوتا کہ اس روایت کو شیخ صدوق نے کتاب عبید سے نہیں بلکہ کتاب حمیری سے لیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ آپ کی بات درست ہو جاتی ہے. ولكننا نحتمل ان الصدوق قد اخذ من کتاب عبید الذي وصل بواسطة الحکم بن مسکین. مگر احتمال یہاں پر یہ پایا جاتا ہے کہ شیخ صدوق نے یہاں پر کتاب حمیری سے روایت نہیں لی ہے بلکہ کتاب عبید سے لی ہے، اور وہ کتاب عبید کے جو سلسلے کے ذریعے سے سند کے ذریعے سے حکم بن مسکین کے ذریعے سے پہنچی ہو شیخ صدوق کی طرف. تو مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی یہاں پر اشکال و اعتراض پایا جاتا ہے. بغض انشاءاللہ. طریقۃ سید الخوئی رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، نقل الشیخ طوسی جملۃ من روایات عن علی بن الحسن بن فضال، ٹھیک ہے، انہوں نے شیخ طوسی نے علی بن حسن بن فضال سے، ٹھیک ہے، کیا ہے حدیثوں کو نقل کیا ہے. اور بنی فضال کون ہے؟ بنی فضال وہی جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ خذو ما رواو وذروا ما رواو، ٹھیک ہے. ہاں وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْفِهْرِسْتِ وَجَدْنَا الشَّيْخ يَقُولُ مَا نَصُّهُ. فہرست میں شیخ کہتے ہیں کہ اخبرنا بجمیع کتبہ قراءۃ علیہ اکثرها والباقی اجازۃ احمد بن عبدون عن علی بن محمد بن الزبیر سماعا و اجازۃ عنہ، ٹھیک ہے. جب ہم کتاب فہرست دیکھتے ہیں تو اس میں کتاب فہرست میں شیخ طوسی یہ کہتے ہیں کہ ان کی تمام روایتوں کو، کس کی؟ ہاں شیخ طوسی کہتے ہیں علی بن حسن بن فضال کی تمام روایتوں کو کیا ہے ہم نے جو نقل کیا ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے اکثر کو جو کیا ہے قراءتن ہے، یعنی باقاعدہ انہوں نے قراءت کی گئی ان کی طرف، ٹھیک ہے، اور باقی جو ہے وہ کیا ہے وہ اجازتاً ہم نے کیا ہے نقل کیا ہے، ٹھیک ہے. قراءتن یعنی پڑھ کے سنایا انہوں نے، ٹھیک ہے، ہاں علی بن حسن بن فضال نے، ٹھیک ہے. والباقی اجازت احمد بن عبدون علی بن محمد بن الزبیر سماعا و اجازت، اور باقی جو ہے کیا ہے احمد بن عبدون نے جو کہ ان کو استاد تھے انہوں نے کیا ہے اس کو اجازت دی اس کے نقل کرنے کی. سنیے ان احمد بن عبدون وان لم يوثقه الشیخ والنجاشی صریحا. جہاں تک رہی بات احمد بن عبدون کی تو ان کو گرچہ شیخ طوسی نے اور نجاشی نے صراحتاً ان کی موافقت نہیں کی ہے، الا انه يمكن توثيقه من جهه كونه من مشایخ النجاشی، مگر یہ کہ چونکہ یہ کیا ہے مشایخ نجاشی میں سے ہیں احمد بن عبدون تو ان کی وثاقت کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. وقت تقدم فی ابحاث سابقہ امکان و توثیق جمیع مشایخ النجاشی، اور ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مشایخ نجاشی جتنے بھی ہیں ان سب کی وثاقت جو کیا ہے ممکن ہے، ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا الْمُشْكِلَةُ مِنْ ناحیۃ علی بن محمد بن الزبیر حیث لم یوثق. مسئلہ پھر بھی پھنسے گا کیا محمد بن علی بن محمد بن زبیر کے متعلق، کیونکہ ان کی کہیں وثاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے. وَلَازِمُ هَذَا سُقُوطُ جَمِيعِ الرِّوَایَاتِ الَّتِي رَوَاهَا الشَّیخ عن کتاب علی بن الحسن بن فضال من جہت ابن زبیر. تو اس کا مسئلہ کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہوگا کہ شیخ طوسی نے جو بھی روایتیں، ٹھیک ہے، کتاب علی ابن حسن بن فضال سے نقل کی ہیں
اور اس کے بیچ میں اس کے سلسلہ سند میں کیا ہیں ابن زبیر ہیں. واضح انشاءاللہ محمد علی ابن محمد بن زبیر، تو وہاں پر یہ اعتراض ہوگا، مشکل ہوگی، ضعف پایا جائے گا. بات واضح انشاءاللہ. تو اسی مشکل کو حل کرنے کے لیے سید خوئی نے ایک طریقہ بتایا. وحاول سید الخوئی التغلب علی مشکلت ابن زبیر بالبیان التالی. ابن زبیر کی جو مشکل مسئلہ ہے، جو مشکل ہے، اس کو دور کرنے کا طریقہ شیخ سید خوئی نے ذکر کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اننا لو رجعنا الى رجال النجاشی فی ترجمت علی ابن الحسن بن فضال، جب ہم رجال نجاشی میں مراجعہ کریں گے، ٹھیک ہے، کس کی زندگی نامے میں؟ علی ابن حسن بن فضال کے متعلق، ان کے ترجمے میں دیکھیں گے. وجدنا ان النجاشی یروی جمیع روایات ابن فضال بطریق یبتدئ بابن عبدون. تو ہم یہ پائیں گے کہ نجاشی تمام روایتوں کو جو کہ ابن فضال کی ہیں ان کی ابتدا کرتے ہیں کس کے نام سے؟ ابن عبدون کے، احمد ابن عبدون کے نام سے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے استاد. ولا یتوسط ابن زبیر، اور ابن زبیر کا ذکر وہاں پر وہ نہیں کرتے. کون؟ نجاشی. اے انہ طریقوں سے، مطلب اچھا اب مشکل کیا تھی؟ نجاشی ہے وہ نہیں، نجاشی ابن فضال سے، علی ابن حسن بن فضال سے جو بھی روایتیں نقل کرتے ہیں ان کی کتابوں سے، تو اس کی ابتدا کس سے کرتے ہیں؟ وہ اس کی ابتدا کرتے ہیں احمد ابن عبدون سے، اور درمیان میں ابن زبیر کو وہ نہیں رکھتے. اور مسئلہ کیا تھا ہمارا؟ ابن زبیر پھنسا ہوا تھا. تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن بن فضال تک کے جو صحیح طریقہ نجاشی کے پاس موجود ہے. انه من خلال هذا نفهم ان استاذ الشيخ الطوسي والنجاشي الذي ينقلان عنه روایات ابن فضال هو ابن عبدون. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ شیخ طوسی اور نجاشی، ٹھیک ہے، کہ یہ جو نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ابن فضال کی روایتوں کو وہ کس سے نقل کرتے ہیں؟ احمد ابن عبدون سے، ٹھیک ہے، اور یہ ان کے استاد رہے ہیں. وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ طَرِيقُ النَّجَاشِ صحیح، جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس ابن فضال تک کے کس کے پاس؟ شیخ نجاشی کے پاس صحیح طریقہ موجود ہے، تو تثبت بذلك صحت جمیع روایت التي نقلها شیخ عن ابن فضال. تو اس طریقے سے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ شیخ طوسی بھی ابن فضال سے جو طریقہ وہ کرتے ہیں حدیثوں میں، تو وہ بھی صحیح ہو جائیں گے. کیوں؟ لأنه استاذهما ما دام واحدا، ٹھیک ہے، فلازم ذلك انما ينقل لتلميذه واحد. ٹھیک ہے، اس لیے کہ جب استاد ایک ہیں تو جو چیز وہ نقل کریں گے اپنے دو شاگردوں کے لیے، ایسا تو نہیں دونوں کے لیے الگ الگ نقل کریں گے، تو وہی بات ہی ایک ہی ہوگی. والمفروض الموثقہ، اور استاد بھی کیا ہے؟ ایک ہے، وہ موثق ہے، ٹھیک ہے. اور جو اپنے تلمیذ کے لیے، دو تلمیذ کے لیے دو شاگرد ہیں، شیخ طوسی اور نجاشی، تو ایک ہی ہوگا. اذ لو لم يكن واحدا فلازم ذلك ان يكون كاذبا في احد نقليه وهو خلف فرض وثاقتہ ہی. ٹھیک ہے، اور اس لیے کہ اگر وہ ایسا کرے، ٹھیک ہے، ایک شاگرد کے لیے صحیح سند کو ذکر کر دیں، صحیح بات، اور دوسرے کے لیے ضعیف، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ یہ ضعیف ہیں، جبکہ ابھی ہم نے فرض کیا ہے کہ احمد بن عبدون کیا ہے؟ وہ موثق ہیں نجاشی کے شیخ ہونے کی وجہ سے. بتا دیں انشاءاللہ. تو اس طریقے سے یہ ضعف دور ہو جائے گا. وَإِذَا ثَبَتَ وَحْدَةُ النَّقْلِ وَعَدَمُ اخْتِلَافِهِ فَحَيْثُ إِنَّ ذَلِكَ النَّقْلُ الْوَاحِدُ قد وصل إلى ابن عبدون بطريق صحيح وهو طريق الثاني الذي ينقله النجاشي فيلزم من ذلك صحة الروايات التي ينقلها الشيخ عن ابن فضال. اور جب یہ بات وحدت نقل جو ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ مطلب کیا ہے؟ جو انہوں نے ابن عبدون نے جو اپنے دونوں شاگردوں کو سنا وہ ایک ہی ہے، جب یہ بات ثابت ہو گئی، بعد انشاءاللہ فحیث ان ذلك النقل الواحد قد وصل الى ابن عبدون بطریق صحیح. اور جب یہ وہی ایک نقل جو کیا ہے ابن عبدون کی طرف صحیح طریق سے پہنچے، ہے نا، وہ طریق الثانی الذی ينقله النجاشی، اور وہ دوسرا طریقہ ہے کہ جس میں کوئی ضعف نہیں پایا جاتا ہے، ابن زبیر نہیں پائے جاتے نجاشی والے میں. فیلزم من ذلك صحت روایات التي ينقلها شیخ عن ابن فضال. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابن فضال سے شیخ جو بھی روایتیں نقل کرتے ہیں وہ صحیح ہوں گی. واضح انشاءاللہ. وہ باختصار ان کتاب ابن فضال ما دام قد وصل لابن عبدون بطریقین احدهما صحیح فكل ما ينقله الشيخ من روایت ابن فضال بتوسط ابن عبدون يلزم ان يكون حجہ. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابن فضال کی کتاب، ٹھیک ہے، جب ابن عبدون تک، ٹھیک ہے، دو طریقوں سے پہنچی ہے اور ان میں سے ایک طریقہ جو کیا صحیح ہے، تو اب جو شیخ اگر کسی ابن فضال سے روایتوں کو نقل کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ درست ہوں گی ابن عبدون کے وسیلے سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حجت ہے. بات انشاءاللہ. اب یہ وقت ضابط رہنے دیجیے، ان لوگوں کا درس بھی ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.